محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، مسلسل اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے کہ خداوند عالم نے دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے، اور یہ دین ایسا ہے کہ جس کے قوانین انسان کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اگر انسان دین اسلام کے قوانین پر عمل کرے تو انسان دنیا میں بھی نجات یافتہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی نجات یافتہ ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ خداوند عالم نے دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے، اور تمام ادیان جو پائے جاتے ہیں ان میں جو سب سے افضل دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے احکام جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، خمس ہے، ان تمام اعمال پر عقیدہ رکھنے والا اور ان اعمال کو انجام دینے والا کامیاب ہوتا ہے۔ کب؟ جب وہ اس آیت کے ذیل میں اپنے عمل کو انجام دے کہ جو خداوند عالم نے پیغمبر اسلام سے کہا تھا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ رسول تمہاری سے یہ جو سوال کرتے ہیں اجر رسالت کے بارے میں، ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو جو دین اسلام کے احکام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے اعمال ہے یہ اسی وقت قبول ہو سکتے ہیں جب انسان اہل بیت کا محب ہو، محب اہل بیت ہو، یعنی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ہمیں عمل بھی کرنا ہے اور عقیدہ بھی رکھنا ہے اہل بیت علیہم السلام پر۔ اور دین اسلام کا جو ایک اور احکام ہے جسے دعا کے عنوان سے کہا گیا ہے، جسے خداوند عالم نے انسانوں کے اختیار میں دیا ہے، ایک ہے دعا اور دوسرے ہے توبہ، کہ دعا سے انسان اپنی مغفرت کروا سکتا ہے اور توبہ کے ذریعے سے اپنے گناہ کو بخشوا سکتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ خداوند عالم سے نا امید نہ ہو۔ اگر کسی چیز کی حاجت ہو تو سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں درخواست کرے، مصلی بچھائے، نماز پڑھے، اور جو حاضر امام ہے 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، 2 رکعت نماز استغاثہ امام زمانہ پڑھے، اور اس کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے مولا کا، اپنے امام کا واسطہ دے کر دعا کرے، تو جو دعا وہ کرے گا وہ قبول ہوگی۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جب انسان کو کسی چیز کی حاجت ہو، طلب ہو، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ بارگاہ خداوندی میں اپنی آواز کو بلند کرے۔ ایک شخص محمد ابن عجلان یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بہت تنگ دست ہو گیا اور میں نے کئی لوگوں سے قرض بھی لے رکھا تھا، تو جو قرض خواہ تھے میرے پاس آتے تھے، اپنا قرضہ طلب کرتے تھے، لیکن میں ادا نہیں کر پا رہا تھا، اور اس وقت مدینے کا جو حاکم تھا وہ میرا دوست تھا، اس سے میرے اچھے روابط تھے۔ تو میں نے چاہا کہ اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل وقت میں اس کے پاس جاؤں تاکہ میری مصیبت کا کوئی حل نکل آئے، شاید وہ میری مدد کر دے۔ اب وہ گھر سے نکلتے ہیں حاکم کے پاس جانے کے لیے، تو راستے میں ان کی ملاقات امام زین العابدین علیہ السلام محمد وآل محمد پوتے سے ہوتی ہے، جن کا نام محمد ابن عبداللہ بتایا جاتا ہے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی، وہ بھی مجھے جانتے تھے۔ یہ محمد ابن عجلان بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بھی مجھے جانتے تھے کہ میں کتنا تنگ دست ہوں۔ مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے
بیان کیا کہ میں بہت تنگ دست ہوں اور مدد کے لیے حاکم کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس پر جو محمد ابن عبداللہ تھے کہنے لگے کہ دیکھو تم جہاں جا رہے ہو اس سے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں جاؤ جو اکرم الاکرمین ہے، جو کرم کرنے والا ہے، جو سب کی باتوں کو جانتا ہے، جو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے۔ دیکھو میرے چچا زاد بھائی امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے بیان فرمایا ہے، مجھے اپنی کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جو مجھے چھوڑ کر کسی اور سے امید واسطہ کرے گا میں اسے نا امید کروں گا اور دوزخ میں اسے ذلت کا لباس پہناؤں گا۔ یعنی یہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو مجھے چھوڑ کر دوسروں سے امید واسطہ ہوگا اسے میں دوزخ میں اسے ذلت کا لباس پہناؤں گا اور اسے کشائش اور اپنے فضل سے دور رکھوں گا۔ میرا بندہ شدائد و مشکلات میں مجھے چھوڑ کر میرے غیر سے امید وابستہ کرتا ہے، جبکہ شدائد میرے ہاتھ میں ہے، یا میرے علاوہ کسی اور سے دل لگاتا ہے جبکہ میں بے نیاز اور سخی ہوں۔ تمام بند و دروازے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور میرا دروازہ ہر پکارنے والے کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ تو کیا مصائب میں گرفتار ہونے والوں کو یہ علم نہیں ہے کہ میرے علاوہ انہیں اس گرفتاری سے کوئی نجات نہیں دے سکتا ہے؟ آخر انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھ سے منہ موڑ کر اور طرف جاتے ہیں، جبکہ میں سوال سے بھی پہلے جود و کرم کرتا ہوں۔ یہ خداوند عالم بیان فرما رہا ہے، کیا کبھی کسی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے قبول نہیں کیا؟ یہ بات ناممکن ہے۔ تو کیا سخاوت و کرم کا مالک میں نہیں ہوں؟ اور کیا دنیا و آخرت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں پر رہنے والے مجھ سے اپنی حاجات طلب کریں اور میں ہر سائل کی درخواست پر اسے عطا کرتا رہوں تو مچھر کے پر کے برابر بھی میرے خزانے میں کمی واقع نہ ہوگی۔ یہ خداوند عالم ہے جو قادر مطلق ہے، ہر شے کا خلق کرنے والا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے جو اس کے خزانے میں موجود نہ ہو۔ تو ہم جس چیز کو طلب کرتے ہیں کیا وہ ایسی چیز ہے جو خداوند عالم کے خزانے میں نہیں؟ دنیا میں کوئی ایسی چیز آپ بتائیے کہ جو خداوند عالم کے خزانے میں نہ ہو۔ جب ہر شے خداوند عالم کے خزانے میں موجود ہے تو ہم غیر خدا کی طرف اپنے دست کو کیوں بڑھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کیوں بڑھاتے ہیں؟ تو ہمیں طلب کرنا ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ سے طلب کرنا ہے، توکل کرنا ہے تو صرف اور صرف خداوند عالم کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خداوند عالم کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے بس خداوند عالم اس کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں ذات پروردگار عالم پر بھروسہ کرنا ہے اور صرف اس کی ذات پر بھروسہ کر کے ہمیں اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے۔ لیکن خداوند عالم کی ذات پر بھروسہ کرنا اس کا مطلب کیا یہ مطلب ہے کہ ہم خداوند عالم کی ذات پر بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھ جائے کہ وہ خالق ہے، رازق ہے، رزق دینے والا وہ ہے، روزی دینے والا وہ ہے، اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں؟ تو کیا اسے توکل کہا جائے گا؟ نہیں عزیزان گرامی، خداوند عالم نے یہ جو دنیا کو خلق کیا ہے ایک نظام کے تحت خلق کیا ہے، ایک نظام بنایا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو رزق و روزی کے لیے محنت اور مشقت کرنی ہے۔ یعنی پہلے وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو طلب کرے اور اس کے بعد بیٹھے نہ رہے
باہر نکل جائے، سبب کو تلاش کرے کہ خداوند عالم اسباب کے ذریعے سے اس کی مشکل کا حل اس کے پاس بھیجتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک شخص، ایک چرواہا نبی اکرم کے پاس آتا ہے، نبی اکرم کو سلام کرتا ہے۔ رسول اس سے کہتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ تو پیغمبر اکرم سے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اپنی بھیڑیں جنگل میں چرا رہا تھا، آپ کی زیارت کا شوق ہوا تو میں آپ کی زیارت کے لیے اپنی بھیڑیں توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ آیا۔ تو پیغمبر خدا کہنے لگے اے بندے خدا، تو جس خدا پر توکل کر کے اپنی بھیڑیں چھوڑ آیا ہے، ارے جنگل میں بھیڑیے بھی اسی خداوند عالم کے بھروسے بیٹھے ہیں، ایسے چھوڑ کر آنا یہ توکل نہیں ہے، بلکہ وہ تو کسی کے حوالے کر کے آتا، جب جا کے یہ توکل ہوتا، اور اس کے بعد تو میرے پاس میری زیارت کے لیے آتا۔ جا پہلے اپنی بھیڑیں سنبھال۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ذات پروردگار پر توکل کر کے ایک جگہ بیٹھ جائے کہ خداوند عالم یہیں سے ہماری ساری مصیبتیں ختم کر دے، نہیں۔ ایک شخص ایسے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو امام فرماتے ہیں تم اونٹ سے آئے ہو گے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اونٹ کو تم نے کہاں چھوڑا؟ کہا کہ مولا میں نے اونٹ کو بھاگ خداوند عالم کے بھروسے چھوڑ دیا۔ کہا کہ یہ بھروسہ صحیح نہیں ہے، یہ توکل صحیح نہیں ہے، پہلے اپنے اونٹ کو کسی جگہ مضبوطی سے باندھ دو، اس کے بعد خداوند عالم پر بھروسہ کرو۔ ارے کئی تو بندھے ہوئے اونٹ بھی چوری ہو جاتے ہیں، اس طرح سے توکل نہیں ہوتا، پہلے اپنے اونٹ کو باندھ دو، اس کے بعد خداوند عالم پر بھروسہ کرو، تو یہ ہوگا توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اور ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم کی خدمت میں آتا ہے، سلام کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا نبی اللہ بہت پریشان ہوں، میں ہر سال کاشت کیا کرتا تھا، کھیتی کیا کرتا تھا، تو اس کھیتی سے پورے سال کا غلہ میرے پاس موجود ہوتا تھا، لیکن اس سال صرف اور صرف 7 مہینے کا غلہ میسر آیا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس صرف 7 مہینے کا غلہ موجود ہے، اس کے بعد جو 5 مہینے بچے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ کون پرسان حال ہوگا؟ تو ایک صحابی پیغمبر نبی اکرم کی خدمت میں آتا ہے، کھانا پیش کرتا ہے، غذا پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے۔ تو پیغمبر اکرم اپنے صحابی سے کہتے ہیں اسے فلاں عورت کے پاس دے آؤ، شاید اس کے پاس آج کا کھانا موجود نہ ہو۔ اب وہ اس غذا کو لے کر اس عورت کے پاس جاتا ہے تو وہ عورت اسے واپس کر دیتی ہے، وہ شخص لے کر آتا ہے، پیغمبر اکرم وجہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، اس غذا کو واپس کیوں لے آئے؟ تو صحابی بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ اس عورت نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ پر درود و سلام بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ نبی اکرم سے کہنا میرے پاس اس وقت 10 روز کا اناج موجود ہے، جو خدا 10 روز کا رزق دینے پر قادر ہے وہ مجھے 11ویں دن بھی رزق عطا کرے گا۔ یہ ہے بھروسہ۔ پھر نبی اکرم کہتے ہیں یہ غذا سلمان کو دے دو۔ سلمان جو پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہے، تو جناب سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس ابھی رات کی غذا موجود ہے، یہ غذا اسے دیجئے جس نے ابھی کھانا نہ کھایا ہو۔ تو اب وہاں مولائے کائنات بھی تشریف فرما ہے، مولائے کائنات سے کہتے ہیں یہ غذا آپ لے لیجئے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ سلمان کے پاس صرف رات کی غذا ہے اور وہ یہ غذا لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس شخص کو حیرت ہوئی کہ میرے پاس تو 7 مہینے کا اناج موجود ہے، میں اتنا پریشان ہوں، لیکن سلمان، کیا ایمان ہے سلمان کا
کہ صرف ایک وقت کی غذا ہے، لیکن بھروسہ دیکھیے خداوند عالم پر۔ تو اب مولائے کائنات جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس وقت کھانا کھا چکا، یہ غذا اسے دیجئے جس نے ابھی کھانا نہ کھایا ہو۔ تو اب پیغمبر اسلام کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز انہیں معلوم ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس عورت کے پاس 10 دن کا اناج موجود ہے، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ سلمان کے پاس رات کا اناج موجود ہے، رات کی غذا موجود ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ مولائے کائنات غذا کھا چکے ہیں۔ تو نبی اکرم اس شخص کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ مولائے کائنات جنہوں نے صرف ایک وقت کا کھانا کھایا ہے، ان کا توکل خدا پر یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں جو خدا مجھے ایک وقت کا رزق دینے پر قادر ہے، وہی خدا مجھے دوسرے وقت کا رزق بھی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو تیرے پاس تو 7 مہینے کا اناج موجود ہے، وہ خدا جس نے تیرے لیے 7 مہینے کا انتظام کیا ہے وہی خدا ہے، وہ تیرے آنے والے 5 مہینوں کا بھی انتظام کر دے گا۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمیں ذات خداوندی پر بھروسہ کرنا ہے، لیکن بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ذات خداوندی پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے ایک جگہ بیٹھ جائے۔ نہیں، یہ دنیا جو خلق ہوئی ہے یہ نظام کے تحت خلق ہوئی ہے۔ ایک نظام ہے کہ ایک کسان جو کھیتی کرتا ہے وہ پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، زمین میں بیج ڈالتا ہے۔ یہ زمین کا ہموار کرنا، بیج کا ڈالنا یہ انسان کا کام ہے۔ اب بارش کا برسانا اور اس دانے میں جان پیدا کرنا یہ خداوند عالم کا کام ہے۔ یعنی نظام خداوند عالم نے کچھ اس طرح سے معین کیا ہے کہ بعض کام انسانوں کے ہاتھ میں ہے اور بعض کام خداوند عالم کے ہاتھوں میں ہے۔ تو ہمیں اپنے جو کام ہیں ان کو انجام دینا ہوگا۔ جب ہم اپنے کام انجام دے دیں گے تو خداوند عالم اس کے بعد اپنے کاموں کو انجام دے گا، جس کے بعد ہمیں نتیجہ حاصل ہوگا۔ یعنی جب ہم نے زمین ہموار کر دی، دانا بو دیا، اب خداوند عالم بارش برسائے گا اور اس دانے میں جان پیدا ہوگی، غذا فراہم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے خداوند عالم نے نظام کو قائم کیا ہے۔ یعنی ایک وہ کام ہوتا ہے جو بندگان خدا انجام دیتے ہیں، اور ایک وہ کام ہوتا ہے جو خداوند عالم انجام دیتا ہے۔ یعنی توبہ کا کرنا، دعا کا کرنا یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور دعا کا قبول کر لینا اور مغفرت کا دے دینا یہ خداوند عالم کے ہاتھوں میں ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جہاں خداوند عالم نے نظام بنایا ہے وہیں ایک نظام ایسا بنایا کہ جن کے سبب یہ دنیا خلق کی ہے۔ لولا لما خلقت الافلاک کہ خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی میں تمہیں نہ خلق کرتا تو یہ دنیا کو نہ خلق کرتا۔ تو یہ جو دنیا خلق ہوئی ہے یہ نبی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، اہل بیت کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ انہیں خداوند عالم نے اولی الامر بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی یہ جس چیز کو حکم دے دے اسے اس چیز کو انجام دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم جب اپنی حاجتوں کو طلب کرتے ہیں، اپنی حاجتوں کو بیان کرتے ہیں بارگاہ خداوندی کے سامنے، تو ہمیں کس کے وسیلے سے اپنی دعاؤں کو طلب کرنا ہے؟ انہی کے وسیلے سے کہ جن کے لیے خداوند عالم نے اس دنیا کو خلق کیا ہے۔ لولا لما خلقت الافلاک کہ اے نبی تم نہ ہوتے تو میں یہ دنیا کو خلق نہ کرتا۔ تو جنہیں اولی الامر بنایا ہے ان کے سبب سے ہمیں اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے۔ جب کوئی حاجت ہو سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو جاؤ، نماز حاجت پڑھو، نماز استغاثہ پڑھو، پھر جو حاجت ہو وہ بارگاہ خداوندی میں طلب کرو، اور طلب کرنے کے بعد بیٹھے نہ رہو، پھر اسباب کی تلاش کرو کہ کس سبب کے ذریعے سے تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔